الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ 3 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی اور نمبر 3 نقدی رقم۔ ان 3 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نصاب علیحدہ علیحدہ ہے، ہر ایک کا نصاب جو ہے مختلف ہے۔ سونے کا نصاب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چاندی کا نصاب جو ہے 52.5 تولہ چاندی ہوگی تو پھر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نقدی رقم میں سے یہ ہے، اگر کسی آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی بقدر جو ہے اس کے پاس رقم موجود ہے تو پھر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب اگر ہمارے پاس صرف سونا موجود ہے، سونے کے ماں سوا کوئی اور چیز نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے پاس اگر 7.5 تولہ سونا سے کم ہے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس صرف چاندی موجود ہے، چاندی کے ماں سوا کچھ اور نہیں ہے، نہ سونا ہے نہ ہی نقدی ہے، ایسی صورت میں 52.5 تولہ چاندی سے اگر ہمارے پاس کم چاندی ہے تو ہمارے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ تیسری چیز جو ہے نقدی ہے، اگر ہمارے پاس صرف نقدی ہے، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، اور وہ نقدی جو ہے 52.5 تولہ سے کم ہے، 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے اس قیمت سے جو کم رقم ہمارے پاس ہوگی تو ایسی صورت میں بھی ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ یہ تھی ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ صورتیں۔ اگر ہمارے پاس مال جو ہیں وہ اس طرح ہیں کہ ملے جلے مال ہیں تو ایسی صورت میں ان کا حکم جو ہے مختلف ہے۔ اگر ہمارے پاس سونا ہے اور چاندی ہے تو پھر ہمارے لیے وہ نصاب جو ہے چاندی کی طرف چلا جائے گا، وہ نصاب سونے والا نہیں رہے گا۔ فرض کریں ہمارے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ ہی چاندی ہے، تو اب ہمارے پاس جو ہے ان دونوں کی رقموں کا حساب کریں گے۔ اگر وہ رقم جو ہے چاندی کی قیمت کی بقدر ہو گئی تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح ہمارے پاس سونا ہے، سونے کے ساتھ جو ہے 1000 روپیہ ہے، تب بھی ہمارے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ سونے کا جو ہے نصاب جو ہے وہ 7.5 تولہ ہی ہے، لیکن ہمارے پاس ساتھ جب نقدی رقم ملے گی اب جو ہے ہمارے پاس جو ہے 2 نصاب مل گئے ہیں۔ اختلاط نصاب کی وجہ سے ہمارا یہ سونے کا نصاب سونے سے نکل کر چاندی کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اب جو ہے ہمارے پاس 1 تولہ اگر سونا ہوگا اس کی قیمت لگائیں تو 85,000 روپے سونے کی قیمت ہے، اور اگر نقدی ساتھ ملائیں گے تو یہ 1000 ملے گا تو یہ 86,000 روپیہ بن جائے گا۔ 86,000 ہونے کی صورت میں اب یہ 2 نصاب ملے ہیں، اب ہماری جو یہ رقم ہے یہ چاندی کے نصاب کی طرف لوٹے گی۔ چاندی کا نصاب جو ہے وہ 52.5 تولہ قیمت کی بقدر ہے، اور وہ تقریباً جو ہے ہر وقت جو ہے مختلف ہوتی ہے، کیونکہ چاندی کا نصاب ہر دن جو ہے بدلتا رہتا ہے، چاندی کے نصاب کی جو قیمت ہے ہر دن بدلتی رہتی ہے، اس لیے جو ہے موجودہ لحاظ سے جو بھی قیمت ہوگی اس قیمت کی بقدر جو ہے اگر وہ قیمت جو ہے اس سے کم ہوگی تو ہمارے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، اور اگر ہمارے اس نصاب سے چاندی کا جو نصاب ہے اس سے سونے کا نصاب اور پیسے کا نصاب بڑھ گیا، ایسی صورت میں ہمارے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ زکوٰۃ تو ہمارے اوپر واجب ہے لیکن ہمیں زکوٰۃ نکالنی نہیں آتی۔ زکوٰۃ نکالنی کیسے ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے، کوئی مختلف کوئی اس میں مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کتنی چیزیں موجود ہیں۔ ہمارے پاس نمبر 1 پر سونا ہے تو ہم سونے کا وزن دیکھیں گے، ہمارے پاس کتنا سونا ہے۔ اگر 1 تولہ سونا ہے تو 1 تولے سونے کی جو قیمت بنے گی ہم اس قیمت کو جو ہے اپنے کسی کاپی پہ کسی کاغذ کے اوپر جو ہے لکھ لیں گے۔ اب 1 تولہ سونے کی قیمت 85,000 روپے ہم نے نوٹ کر لی،
نمبر 2، ہمارے پاس جو ہے کچھ چاندی ہے، 15 تولے فرض کریں ہمارے پاس چاندی ہے، اور یہ چاندی جو ہے ہماری 15,000 کی بنتی ہے، تو ہم اس کو بھی اسی کے ساتھ جو ہے جمع کر لیں گے، یہ ہمارے پاس لاکھ روپے ہوا۔ اسی طرح تیسری چیز ہمارے پاس نقدی رقم ہے، اگر نقدی رقم ہمارے پاس جو ہے 1 لاکھ روپیہ ہے تو ہمارے پاس کل رقم جو ہے 2 لاکھ روپیہ بنی۔ اب ہم اس کل رقم کو جو ہے 40 پر تقسیم کریں گے تو ہمارا جو جواب آئے گا 5,000 روپیہ، وہی ہمارے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ شریعت نے جو ہے ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب کی ہے وہ 2.5% واجب کی ہے، ہر 100 میں سے 2.5 روپے جو ہے ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو جو زکوٰۃ ہمارے اوپر واجب ہے یہ شریعت کا ایک حق ہے، اس کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اگر ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن جو ہے اسی زکوٰۃ کے متعلق بھی ہم سے جو ہے باز پرس کی جائے گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔